دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کز داد و دم مغلوم و انسان معرضوست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج آپ کو دنیا شعر کا کون سا ایک شہپارہ، ایک نادر چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یقیناً مولانا رومی رحمہ اللہ کا نام بھی سنا ہوگا، اقبال کے نام سے تو پھر آپ یقیناً واقف ہی ہیں۔ تو مولانا رومی رحمہ اللہ جن کی وہ مشہور مثنوی ہے جس کو مثنوی مولوی مانوی کہتے ہیں، جس کا پہلا شعر ہے بشنو از نئے چون حکایت می کند از جدائی ہاں شکایت می کند۔ انشاءاللہ اس شعر اور اس کے ساتھ کچھ مزید اشعار کو ملا کر آپ کی خدمت میں ان کی تشریح بھی پیش کروں گا، لیکن سردس مولانا رومی رحمہ اللہ کا وہ ایک شاہکار جو کہ دنیا ادب کے ماتھے کا جھومر ہے، آج میں اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح لیکن آپ سے التماس کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس دنیا علم پر نئے ہیں، تو پلیز پھر اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو وہ شعر ہے، مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گردشہ۔ دی کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ کل، شیخ ان کا مرشد، با چراغ چراغ کو ہاتھ میں لے کر، ہمی گشت کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، گرد شہر کے گرد گھوم رہا تھا۔ یعنی مولانا رومی رحمہ اللہ کو اپنا شیخ اس حالت میں ملا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک چراغ ہے، اور وہ جیسے چراغ سے کوئی چیز تلاش کرتے ہیں اس طرح سے وہ چراغ سے کوئی چیز جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے۔ اور جب مولانا رومی میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا تلاش کر رہے ہیں اس طرح سے رات کے وقت چراغ لے کر، جس طرح سے آدمی کوئی سوئی وہی تلاش کرتا ہے، تو شیخ نے کہا کز داد مدد ملولم انسان معرضوست۔ داد و دد کہتے ہیں حیوانات کو اور درندوں کو، دام و دد یہ ملا کے بالعموم استعمال ہوتا ہے۔ دام و دد یعنی حیوانات اور درندے۔ کز کہ از، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فارسی کے اندر جو الفاظ کا حذف جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اب یہ کہ از ہے اصل میں، تو اس کو ملا کر کز کر دیا گیا۔ کز داد مدد ملولم، کہ میں ان حیوانات سے اور ان درندوں سے ملول ہوں، یعنی دل تنگ ہوں، غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، انسان معرضوس، اور میری آرزو ہے کہ کاش مجھے کوئی انسان ملے۔ یعنی شیخ نے جب اپنی گہری نظر سے دیکھا اپنے ارد گرد تو اس کو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اس کو وہ دو پائے جن کو ہم انسان سمجھتے ہیں اور انسان کہتے ہیں، اس کو وہ تمام کے تمام حیوانات نظر آئے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انسان جس کو کہتے ہیں وہ بڑی رفیع چیز ہے، وہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی صفات بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہی انسان وہ جو کہ انسان کا خاصہ ہے، وہ صفات جو انسان کے ساتھ مختص ہیں، ان کو چھوڑ کر نزول پہ آ جائے، یعنی نیچے کی جانب سفر کر دے، تو پھر وہی انسان جو ہے اللہ والوں کو، صاحب نظر لوگوں کو یقیناً حیوان اور درندہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے، کیونکہ حیوان اور درندہ جو ہے ظاہر ہے اس میں اللہ جل شانہ نے یہ جو صفات ہیں یہ رکھی ہی نہیں، کیونکہ ان کی تخلیق کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے زی ہمرہان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان معرضوست۔ تو شیخ نے کہا مولانا رومی کو کہ زی ہمرہان سست عناصر دلم گرفت، کہ یہ جو میرے ہمراہی ہیں، زی ہمرہان سست عناصر،
کہ جو بڑے ہی سست ہیں، نکمے ہیں، جو بر وقت کوئی کام نہیں کرتے، جن میں جستجو کا مادہ جو ہے مفقود ہو گیا ہے، جن کو سستی نے آن لیا ہے، فرمایا کہ دلم گرفت، ان سے میرا دل جو ہے وہ تنگ آ چکا۔ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان آرزو۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش میری ملاقات کسی شیر خدا سے ہو، کسی رستم دستان سے ہو۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب ہے، اور اس کے علاوہ شعر میں اس کو اپنے اصلی معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ خدا کا کوئی شعر، لیکن یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ کا لقب ہی جو ہے اسد اللہ ہے، تو مطلق بہادر کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے، دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے۔ رستم دستاں یہ ایک مشہور پہلوان، شیر خدا و رستم دستانم آرزو، کہ میری آرزو ہے کہ کاش میں کسی شجاع سے، کسی بہادر سے ملاقات کروں۔ میں ان سست عناصر، یعنی ان نکمے اور نکھٹو لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گفتم کہ یافت می نشود جستاں ایم ما، گفتان کے یافت می نشود آنم آرزوست۔ رومی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کو جواب میں کہا، گفتم، میں نے کہا کہ یافت می نشود، وہ چیز نہیں مل سکتی، جب وہ چیز نہیں ملے گی، جستہ ایما، ہم جس کی جستجو کر رہے ہیں، ہم جس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے سے شیخ نے جواب دیا، گفت آن کے یافت می نشود، کہ وہی چیز جو کہ مل نہیں رہی، آنم آرزوست، میری تو آرزو ہی وہ ہے، اسی کو تو میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں، کہ جو آسانی سے جو ہے وہ نہیں ملنے والی۔ یعنی رومی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کو کہا کہ ایسا انسان، ایسے لوگ اب کہاں، اب تو دنیا جو ہے نکمے اور نکھٹو لوگوں سے بھر گئی ہے۔ حضرت آپ جس انسان کی تلاش میں ہیں، یا جن انسانوں کی تلاش میں ہیں کہ جو شیر خدا ہوں، جو رستم دستاں کی طرح ہوں، اب وہ نہیں ملیں گے۔ اب تو زمانہ جو ہے وہ سہل پسند لوگوں پر مشتمل ہو گیا ہے، اب وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ تو آگے سے شیخ نے کہا، گفت آن کے یافت می نشود، کہ ہاں ایسے لوگ کہ جو واقعی اب نہیں مل سکتے، آنم آرزوست، ایسے لوگوں کی تلاش تو میری آرزو ہے۔ الغرض، ان تین اشعار کو اگر اب ہم ملا کر دیکھیں، اور اس میں مولانا رومی رحمہ اللہ نے جو فلسفہ پیش کرنا چاہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ یہ ہے کہ انسان یا انسان کامل تب بنتا ہے کہ جب وہ انسان کی صفات سے متصف ہو، جس میں سخاوت ہے، جس میں جرأت ہے، جس میں شجاعت ہے، جس میں بہادری ہے۔ اس ساری کی ساری صفات جب تک اگر آپ میں موجود نہیں ہوں گی تو آپ جو ہیں انسان نہیں ہیں۔ پھر آپ میں اور کسی حیوان میں اور کسی درندے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسانوں کا ایک خاصہ ایثار ہے کہ وہ قربانی دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو اگر وہ کسی مصیبت میں یا کسی چیز کی طلب میں پاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ نظر آتی رہتی ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ جو درندے ہوتے ہیں، جب جنگل میں شکار کرتے ہیں تو ان میں کوئی اظہار نہیں ہوتا، بلکہ بس جس کے ہاتھ جو آ گیا وہ لے کر دوڑ جاتا ہے، وہ کبھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اگر ہم انسان بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں تو پھر ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھی دام و دد ہیں، ہم بھی حیوانات اور درندے ہیں۔
بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولانا رومی رحمہ اللہ نے ان 3 اشعار میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں انسانوں جیسی صفات جو ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا. یہ جو ہم صفات اس وقت اپنائے ہوئے ہیں یہ حیوانات اور درندوں کی صفات ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا. تو امید ہے کہ آج کی میری اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ کو مولانا رومی رحمہ اللہ کے یہ 3 بڑے ہی عظیم قسم کے اشعار جو ہیں یہ بھی سننے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھنے کا بھی موقع ملا ہوگا. اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.